جو سورت کی سرزمین پر جنہوں نے 50 سال سے زیادہ دینی خدمات انجام، 50 سال سے زیادہ سورت میں بہت سارے علماء آئے، لیکن کچھ ایسی ہستی کہ جنہوں نے مستقل طریقے سے سورت کے پر توجہ دیا اور دین و سنیت کا کام کیا. ان میں سب سے پہلے آنے والی شخصیت حضور مفسر قرآن، سورت کی سرزمین پہ سب سے پہلے یہاں پر آنا. اور یہ وہ زمانہ تھا، یہ وہ دور تھا کہ اس وقت دین اور سنیت کے لوگ بالکل سوئے ہوئے پڑے ہوئے تھے، اس کو کوئی لینا نہیں دینا. بیان میں جانا کیا ہے یہ لوگ کچھ سمجھتا نہیں تھا. جانے کے لیے لوگ سوچتے تھے کہ جو بوڑھے لوگ ہوں گے وہی جائے گے، اور یہی معاملہ ہوتا تھا. نوجوان پہلے نہیں جاتے تھے، اور دین سے لوگوں کو قریب کرنا بہت مشکل کا کام تھا. لوگوں کو دین کی راہ کے اندر 10 روپے نکالنا، 5 روپے نکالنا اس زمانے کے اندر بڑا گرا گزرتا تھا. حضور مفسر قرآن جب سورت میں آتے تھے تو ان کے لیے کوئی قیام گاہ نہیں تھی، کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ جس میں وہ آ کر کے رکے. تو آپ مساجدوں کے اندر رکتے تھے اور وہاں پر قیام کرتے تھے، مسجد میں رکتے تھے. جتنے دن بھی آپ کو رکنا ہوتا تھا مسجدوں میں رکتے تھے. آج یہ الگ بات ہے کہ بھائی جان آتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہائی فائی مریدین انتظام کر رہے ہیں، بلکہ ان کو بولنا بھی پڑتا ہے کہ سب مت کرو. لیکن یہ آج کا زمانہ ہے. اس زمانے کے اندر تو یہ حال تھا کہ لوگ پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتے تھے. اور ایسی صورتحال کے اندر یہاں پر آنا اور سوئے ہوئے لوگوں کے اندر تقریریں کرنا، سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنا، سوئے ہوئے لوگوں کو سمجھانا، بلکہ سوئے ہوئے نہیں مرے ہوئے لوگوں کو سمجھانا، یہ بڑی کٹھنائی کی اور بڑی تکلیفوں کی بات تھی. اور ایسے دور کے اندر وہ شخصیت یہاں پر تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے معاملہ یہ تھا کہ دیوبندیت کثرت سے پھیلتی چلی جا رہی تھی. اور یہاں پر یہ حال تھا کہ لوگ سوئے پڑے ہوئے تھے، اور ان کا آنا، لوگوں کے بیچ میں رہنا، لوگوں کے پاس. بلکہ آپ یہاں پر جب آتے تھے تو ہمیں بتایا گیا، جو ہمارے بڑے تھے انہوں نے بتایا کہ ان کے بیانات کا معاملہ یہ تھا کہ 50 بیان ہوا کرتے تھے سورت میں. جب یہاں پہ تشریف لاتے تھے تو 50 بیان روزانہ، آج یہاں کل وہاں پرسوں وہاں، اس طریقے سے 50 بیان ہوا کرتے تھے. اور مسجدوں کے اندر رہنا، 50 بیان کرنا اور لوگوں کو بیدار کرنا، لوگوں کے پاس پہنچنا، ان کو دعوتیں دینا، ان کو سمجھانا، یہ بڑی مشکل کام تھا. اور پہلے کے لوگ ہیں نا، جانتے ہو پہلے کے لوگ مرید بننے بھی بہت ڈرتے تھے. نہیں بھائی ہم اس لائق نہیں، ہم مرید کیسے بنے. لوگ ڈرتے تھے مرید بننے کے لیے، لوگ مرید نہیں بنتے تھے. ہم اتنے پابند کا ہے کہ ہم مرید بنے، یہ حال تھا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایسی صورتحال کے اندر اس شخصیت نے سورت کے اندر دینی کام کیے اور لوگوں کو سمجھائے. اور آج سنیت کا جو ہرا بھرا چمن ہے نا، یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ انہی کی ہوئی محنتوں کا نتیجہ ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر اس کے بعد علامہ مفتی مجیب اشرف صاحب وہ بھی تشریف لائے. تو پھر ادھر ایک طرف ان کی محنت، ایک طرف ان کی محنت، اور پھر یہ دونوں کی محنتوں کا سلسلہ چلا، بڑا آگے بڑھا. پھر دھیرے دھیرے اس کے بعد میں قریب آج سے 32 سال کے بعد پھر سورت کے اندر ایک تیسری شخصیت آئی جسے امیر سنی دعوت اسلامی کہتے ہیں. یہ تینوں حضراتوں کی محنتیں ہیں، لیکن ان میں سب سے پہلے جو سورت کے اوپر مستقل طریقے سے آنا، یہاں پہ قیام کرنا، لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کو پیدا کرنا، لوگوں کے دلوں کے اندر سنت رسول کو پیدا کرنا، قرآن کیا ہے وہ سمجھانا، وہ شخصیت کا نام قادری ربانی صاحب ہے. انہوں نے لوگوں کو یہ کرا. پھر اس کے بعد میں پھر مفتی مجیب اشرف صاحب آئے. اس کے بعد میں پھر امیر سنی دعوت اسلامی آئے. اور پھر دھیرے دھیرے جو ہے یہ سنیت کا چمن آج جو ہرا بھرا ہوا ہے، آج جو ماحول بنا ہوا ہے، یہی ہمارے بزرگوں کی محنت ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم ان کا فیض و برکات، ان کی قبر مبارک سے ہمارے اوپر جاری و ساری فرمائیں.
اور انہوں نے جو دینی خدمات دنیا میں کیے، یہاں پر خصوصی طور پہ سورت میں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مشن کو، اس کام کو ہم سب کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔